عالم نے خود بھی میلاد منا کے دکھایا، اور بہت ساری اور بھی آیات کریمہ ہیں، وقت کا دامن تنگ ہے، بہت سارا مضمون ابھی باقی ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہ جو آج ہم کمکمے لگاتے ہیں نا، یہ بتیاں سجاتے ہیں، کمکمے لگائے جاتے ہیں، بازاروں کو سجایا جاتا ہے، سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ذرا آؤ دیکھو تو صحیح، رب کی سنت کی بات کر رہے تھے نا کہ پروردگار عالم نے کیا کیا، پروردگار عالم نے کیا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ پر کیا فرمایا۔ حضرت فاطمہ، حضرت ابو العاص، عبداللہ بن ابو عاص کی والدہ محترمہ ہیں حضرت فاطمہ، وہ فرماتی ہیں، یہ حدیث پاک ہے، علامہ انوار محمدیہ میں ہے، اور اس کے علاوہ علامہ یوسف نبہانی میں بھی، مشکاۃ شریف میں، دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ کیا لکھتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو میں بھی وہاں حاضر تھی، میں بھی وہاں پر کیا تھی؟ فَرَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَضَعَ قَدْ امْتَلَأَ نُورًا۔ فرماتی جب سرکار دنیا میں تشریف لائے، میں نے جب گھر کو دیکھا تو وہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ نور سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں دو چیزیں موجود ہیں، ایک تو رب کی سنت کہ رب نے کیسے روشنیوں کو اہتمام کیا، اور ایک اس صحابیہ کے میلاد مصطفیٰ پڑھنے کی سنت، اس اماں جی کے میلاد مصطفیٰ پڑھنے کی سنت موجود ہے۔ فرماتی وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو، فرماتی میں نے دیکھا کہ ستارے نیچے ہو گئے، ستارے نیچے ہو گئے، کتنے نیچے؟ حَتَّى ظَنَنْتُ سَتَقَعُ عَلَيَّ، فرماتی اتنے نیچے ہو گئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ابھی ستارے مجھ پر گر پڑیں گے، ابھی ستارے مجھ پر گر پڑیں گے۔ تو برادران اسلام، رب نے یہ اہتمام کیسے کیا اور کیوں کیا؟ وقت اس لیے تاکہ کل کو جب ملا پوچھے کہ تم نے یہ جو کمکمے لگائے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو فرمایا پڑھ میرے مصطفیٰ کے آنے والی اس حدیث پاک کو کہ رب نے فرمایا کہ میں ملا کو بتا دوں کہ اس وقت ابھی سنی تو تھے نہیں، مسلمان تو تھے نہیں، ابھی تو نبی آیا ہی تھا، ابھی لشکر مصطفیٰ تو تیار نہیں ہوا تھا جو گلیوں کو سجا دیتا، جو کمکمے لگا دیتا، جو روشنیوں کا اہتمام یہاں زمین پر بھی کرتا، ادھر تو تھا ہی نا روشنیوں کا اہتمام۔ یہ بات بھی مد نظر رکھ لیں کہ فرمایا کہ اے محبوب لولاک لما خلقت الدنیا، الافلاک بھی کہا، آدم علیہ السلام کو بھی کہا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان نہ کرتا، تو نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، تو نہ ہوتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا، چاند سورج ستارے پھر پیدا نہ ہوتے۔ تو کیا پتا چلا؟ یہ سورج بھی میلاد کا صدقہ ہے، یہ چاند بھی میلاد کا صدقہ ہے، یہ آسمان دنیا جس کے ساتھ مزین ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو ستاروں سے جو سجایا ہے یہ بھی میرے محمد عربی کے آنے کا صدقہ۔ تو اس سے پتا چلا اگر ملا کی طبیعت میلاد سے بگڑتی ہے، کوئی روشنی کے لیے اور سورج ڈھونڈ لے، یہ سورج تو میلاد والا ہے، یہ چاند تو میلاد والا ہے، کوئی آسمانی اور تلاش کرے، کوئی زمین کوئی وکھری تلاش کرے۔ تو برادران اسلام، وہ تھی نا اوپر کی روشنیوں کی بات، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ابھی تو میرا محبوب آیا ہی ہے، ابھی گلیوں کو روشن کرنے والا کوئی نہیں، چلو میں ستاروں کو نیچے کر کے دنیا کی گلیوں کو بھی روشن فرما دوں، کمکموں کی صورت میں ستاروں کو نیچے کر دوں۔ یہ تو تھی میرے محبوب پاک کی آمد کے وقت پروردگار عالم کی سنت۔ اللہ نے دنیا کے در و دیوار کو ستاروں کو نیچے کر کے سجا کے دکھا دیا، ورنہ رب ایسے اپنے مصطفیٰ کے میلاد پر جگمگ جگمگ ماحول کو کر دیتا ہے۔ تو یہ احادیث ہیں۔ تو برادران اسلام،
اس سے پتہ چلا کہ یہ جو جس طرح اب کوئی خانے کعبے پہ حملہ کرے ابابیل آئیں گے؟ کیوں جی؟ ادو کیوں آئے سی؟ ادو ہجے مسلمان نہیں سن، ادو ہجے مسلمان ابابیل آ گئے۔ ہن پاویں نعوذ باللہ سارے خانے کعبے تے حملہ ہو جائے، ابابیل آنے، اے پاکستان نے اپنا میزائل لونا، ہاں جی ایٹم بم، اور اتنی فوجیں، اتنے بڑے مسلمان، ایران کے پاس بھی کہتے ہیں ایٹم بم، کدھر جانی ہے یہ ساری چیزیں؟ اب بھی اگر کوئی خانے کعبے پہ حملہ کرے تو کیا پتا چلا اس وقت ضرورت تھی ابابیلوں کو بھیجنے کی، اس وقت ضرورت تھی کس کو بھیجنے کی؟ ابابیلوں کو، اور اس وقت ضرورت تھی ستاروں کو نیچا کرنے کی۔ اب نہیں ہوں گے، کیوں؟ اب تو رب محبت سے دیکھ رہا ہے، دیوانے سجا رہے ہیں، دیوانے سجا رہے ہیں، رب محبت سے دیکھتا ہے۔ تو برادران اسلام کیا پتا چلا کہ پروردگار عالم نے سجا کے دکھا دیا۔ کیا کر دیا؟ سجا کے دکھا دیا۔ تو یہ چراغاں تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ فما ولدتہ خرج منہا نور، جب سرکار آئے رب نے اتنی روشنی کی، اتنی روشنی کی، اضاء لہ البیت الذی نحن فیہ والدار، فرمایا کہ وہ جتنا بھی گھر تھا جس میں ہم تھے سارا جگمگا اٹھا۔ سارا کیا اٹھا؟ یہ روشنی کس نے کی تھی؟ اللہ نے۔ پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پر رب نے روشنیاں کی تھی۔ رب نے کیا کی تھی؟ روشنیاں کی تھی۔ اور یہ دلائل النبوہ میں ہے، اور اس کے بعد امام بہقی نے بھی لکھا ہے، تاریخ طبری میں ہے، طبرانی شریف میں ہے، کتب احادیث میں یہ بار بار چیز موجود ہے۔ اور فرمایا کہ فما شیء انظر الیہ الا نور، اماں جی کہتی میں جدھر دیکھتی ہر چیز نورانی نظر آتی۔ ہر چیز کیا نظر آتی؟ یہ نور کس نے کیا تھا؟ اللہ نے۔ تو پتہ چلا میلاد مصطفیٰ پر نور و نور کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ تو ہن کھول ڈول کے کرو۔ کیسے کرو؟ کھول ڈول کے کرو، جتنا جی چاہے۔ اور بھی احادیث میں نے یہاں پر لکھی ہیں، مگر وقت بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت عباس سرکار کے چاچا جی چہرہ غمگین تھا، چہرہ پریشان تھا، چہرہ اترا ہوا تھا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یا خود بخود نور نبوت سے پتہ چل گیا کہ کفار نے کوئی بکواس کیا ہے میرے بارے میں اور میرے چاچا جی پریشان ہو گئے ہیں۔ اب سرکار نے اپنے چاچا جی کی پریشانی دیکھی نا، تو سرکار منبر پر بیٹھ گئے جا کر، فرمایا بلاؤ میرے صحابہ کو۔ کن کو بلاؤ؟ بلاؤ میرے صحابہ کو۔ سرکار منبر پر تشریف فرما ہو گئے، سارے صحابی نیچے آ کر تشریف فرما ہو گئے، اور سرکار نے صحابہ سے پوچھا من آنا؟ کون؟ کیا پوچھا؟ میں کون ہوں؟ کیا پوچھا؟ میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے کیا ہیں؟ فرمایا چھوڑو، اللہ کا رسول تو ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، مگر سنو میں فقط اللہ کا رسول ہی نہیں، اللہ کا نبی بھی نہیں، بلکہ آج میں تمہیں اپنا نسب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ نیچے سے لے کر نسب۔ فرمایا آج میں تمہیں اپنی ذات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ